والدین بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں، پھر یہ معاملہ آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بچے کے منہ میں چمچ سے دودھ پلاتی ہے، چاول کھلاتی ہے، اس کو میٹھی چیز بنا کر کے چمچ سے کھلاتی ہے۔ تو والدین پر جب بڑھاپے کا وقت آتا ہے، بیماری آتی ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، نکاہت آتی ہے، غالب ہو جاتی ہے نکاہت، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اولاد کو خود چمچ پکڑ کے ماں باپ کے منہ میں کچھ ڈالنا پڑتا ہے۔ بچہ خود پانی نہیں پی سکتا، وہ دودھ نہیں پیتا، وہ ماما کو آوازیں دیتا ہے، ماما ماما پانی پینا ہے، میں نے دودھ پینا ہے، تو ماں جو ہے اسے پلاتی ہے۔ اس لیے اس تناظر میں جب ہم آیت مقدسہ میں غور کرتے ہیں تو اللہ کریم نے ہر انسان کو خبردار کیا کہ ایک وقت وہ تھا تو چل نہیں سکتا تھا، تیرے ماں باپ انگلی پکڑ کے تجھے چلاتے تھے، تو کھا پی نہیں سکتا تھا، تیرے ماں باپ تیرے منہ میں لقمے ڈالتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، تو گندگی کرتا تھا، تو پھر ماں باپ تیری گندگی کو صاف کرتے تھے۔ اللہ کریم نے انسان کو خبردار کیا کہ اے انسان، اپنا وہ وقت یاد کر جب تیری گندگی کو ماں باپ صاف کرتے تھے۔ اب بڑھاپے میں اور بیماری کے سبب اند الکبر جو قرآن میں فرمایا کہ بڑھاپے کو جب ماں باپ پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک، اب ان پہ وہ وقت آ گیا کہ وہ پیشاب ہے، ان کا پخانہ ہے، بیماری کے سبب نکاحت کے بعد اسے اولاد کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو یہاں خاص نقطہ جو اس آیت کے اندر زور دے کر سمجھایا گیا کہ ماں باپ تیری گندگی صاف کرتے ہوئے تو اس سے نفرت نہیں کرتے تھے۔ ماں کبھی بچے سے نفرت کرتی ہے، وہ گندگی و پیشاب کرے، اس کو پکڑ کر چلانا پڑے، اذیتیں جھیلنا پڑے، ماں برداشت کرتی ہے، کیونکہ ماں باپ کے دل میں جو اولاد کی شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ اب تیرے اوپر یہ وقت آیا ہے کہ ماں باپ نے تجھے جیسے بچپن میں پالا پوسا، اب تیرے اوپر ذمہ داری آ گئی، بڑھاپا، بیماری اس قدر غالب ہو گئی کہ ان کی تمام ضروریات کی کفالت اور ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا تیرے اوپر ضروری اور لازم اور فرض ہو گیا، کیونکہ تیرا وہ سہارا بنے تھے تیرے بچپن میں، اب بڑھاپے میں اولاد ماں باپ کا سہارا بنے۔ اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما۔ ہم تقریریں سننے کے ہمارے معیار بدل گئے، ہمارے سوچ بدل گئی۔ کتنی پیاری تعلیم ہے قرآن مجید کی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب قرآن مجید کا درس ہوتا ہے تو ایک ایک آیت میں جب بندہ پورا غور و خوض کرتا ہے تو پھر آپ توجہ فرمائیں کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اب آیت کریمہ سنیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ اللہ کریم فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں، لا تقل لہما اف، خبردار ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ یہ اف تک نہ کرنا یہ ہلکا لفظ ہے، پورے عرب کی لغت کے اندر یہ ہلکا لفظ اف استعمال کیا گیا، لا تقل لہما اف، خبردار ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ کو آپ کی والدہ نے پیسے دیے کہ جاؤ بازار سے ڈبل روٹی لے آؤ، فلاں چیز، دودھ لے آؤ، انڈے لے آؤ، آپ لے کر آتے ہیں اور آپ آتے ہی آپ کے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا یہ پیسے لے جاؤ اور میڈیسن لے آؤ، میری دوائی لے آؤ، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ اف، ابھی تو میں لے کے آیا تھا تو ابھی پھر بھیج رہے ہیں مجھے بازار۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تقل لہما اف، خبردار ماں کا اور باپ کا مقام اتنا اونچا ہے دین اسلام میں کہ ان کے سامنے لفظ اف استعمال کرنے سے بھی بے نیاز رب نے قرآن میں منع کر دیا۔ لا تقل لہما اف، خبردار۔ اب اس عمر کے حصے میں اولاد پر ذمہ داری آ گئی، ان کے ادب و احترام کا تقاضا ہے لا تقل لہما اف، اف تک نہ کی جائے۔ اور پھر فرمایا ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت، انہیں ڈانٹو مت۔ تو ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا، انہیں جھڑکنا مت۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے سامنے جب بھی بات کرو تو بڑی تعظیم کے ساتھ، ایسی کوئی بات نہ کرو جس سے ان کا دل دکھے۔ قل لہما قولا کریما، اس کے اندر ایک مفہوم یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرنا جس سے ان کا دل دکھے، ان کے دل کو اذیت پہنچے، ٹھیس پہنچے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں کندھوں کو جھکا کر عاجزی کے پر جھکانا،
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی انکساری کے ساتھ جھک کر ماں باپ کے سامنے بات کرنی چاہیے، سینہ تان کے اور اکڑ کر کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب میں بچہ تھا اس وقت ماں باپ نے جیسے مجھے سنبھالا، میری پرورش کی، اسی طرح میرے ماں باپ پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ حاضرین محترم، یہ گزشتہ جمعے کا مختصر خلاصہ آج کے درس کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا۔ اب آئیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 جو ہے اس پر آج درس قرآن ہو رہا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ ابتدائی گفتگو اس آیت پر پچھلے جمعے میں کر چکا ہوں، لیکن آج پھر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 5 مقامات پر اللہ کی عبادت و بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، مگر اس آیت کے اندر کیا تاکید کی؟ والدین کا اکٹھا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ماں کا خاص طور پر تذکرہ الگ سے کیا گیا۔ حالانکہ جب والدین کا لفظ بولا جائے اس میں ماں بھی آ گئی، اس میں باپ۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 پہ غور کریں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں انسان کا لفظ استعمال کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے تاکید کی ہے انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں۔ وہ تاکید سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکی، جو بھی آپ سن چکے ہیں۔ یہ ہے کہ والدین کے معاملے میں ہم نے تاکید کی ہے، وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک۔ حملت امہ وہنن علی وہن، والدین کا اکٹھا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اسے، حملت ہو امہ، جو ماں کے شکم میں بچہ وقت گزارتا ہے اسے حملت امہ وہنن علی وہنن سے الفاظ سے بیان کیا گیا کہ ماں جو ہے اس نے تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا کر، مشقتوں پر مشقتیں اٹھا کر 9 مہینے تجھے اٹھائے رکھا ہے۔ اب یہ ماں کے شکم میں بچہ جو وقت گزارتا ہے اسے اٹھائے رکھنے کا اللہ نے بیان فرمایا۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن، یعنی صرف ماں نے اٹھائے نہیں رکھا کہ 9 مہینے تو ماں کے پیٹ میں رہا بس بات ختم ہو گئی، نہیں، فرمایا وہنن علی وہن، اس پورے 9 ماہ کے کم و بیش جتنا وقت ماں کے شکم میں گزارا، اللہ کریم نے فرمایا تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہاری ماں نے تمہاری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی اذیتیں جو ہیں وہ جھیلی۔ آپ اندازہ فرمائیں، جو لوگ اولاد والے ہیں ان کو اس مرحلے سے وہ گزرے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ماں کو جب حمل ہوتا ہے بچے کا تو پھر ماں کو اپنے سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے جو اس کے پیٹ میں ہے۔ وہ کہتی ہے میرا بچہ سلامت رہے، میرا بچہ خیریت سے ہو، یہاں تک کہ جب وضع حمل کا وقت آتا ہے، پیدائش کا مرحلہ آتا ہے تو ہر کوئی دعا مانگتا ہے، گھر والے دعا مانگتے ہیں، ماں دعا مانگتی ہے، باپ دعا مانگتا ہے، نیک لوگوں سے دعائیں کراتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہے، دعا کریں خیر سے ہو جائے۔ یعنی ماں جو ہے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے بچے کو جنم دیتی ہے، اس لیے فرمایا وہنن علی وہن۔ اولاد اندازہ نہیں کر سکتی کہ باپ نے تو پیٹ کاٹا، کمائی کی، محنت کی، مشقت کی، اس کا الگ مقام ہے، لیکن یہاں یہ معاملہ ہے اللہ کریم نے اس کا احساس دلایا، ہمیں جھنجھوڑا، کس طرح ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے انسان، یہاں انسان کا لفظ آیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، تیری ماں نے جو تیرے تھک تھک کر، تکلیفیں اٹھا اٹھا کر، مشقتیں جھیل جھیل کر، دردیں اٹھا اٹھا کر، وہ پتہ نہیں کن مراحل میں سے گزرنا پڑا، پھر تجھے جنم دیا، تو فرمایا اس لیے تو اندازہ نہیں کر سکتا کہ تیری ماں کے تجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ حملت وہنن علی وہن، جب تو دنیا میں آ گیا تو معاملہ ختم نہیں ہو گیا کہ ماں کی خلاصی ہو گئی، پیٹ میں جو بوجھ تھا، جو امانت تھی، اسے سنبھالا، اس کی پرورش کی، اور پھر 9 ماہ ماں کے پیٹ میں بچہ ماں کا خون چوستا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جائے تو ماں کا خون ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا بنتا ہے، اس لیے یہ ناف جسے آپ کہتے ہیں یہ ایک پائپ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ماں کا خون بچے کی غذا بنتا ہے پیٹ کے اندر، پیدائش کے بعد اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔
تو گویا ماں کا خون چوستا رہا، پیٹ میں تھا، اور جب پیدا ہوا تو پھر ماں کی چھاتی میں اللہ کریم نے تیری غذا کا انتظام کیا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک تیری ماں تجھے دودھ پلاتی رہی۔ یہ ماں کا جو مقام تھا اسے اجاگر کیا گیا ان الفاظ کے ساتھ۔ پھر جو ابتدا میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پھر آخر میں پھر اکٹھا ذکر آ گیا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ یہ الفاظ بڑے ہی قابل غور ہیں اور بڑی ایمان افروز قرآن کی دعوت ہے ماں باپ کے حوالے سے۔ فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرے بھی شکر گزار بن جاؤ اور اپنی ماں اور باپ کے بھی شکر گزار بن جاؤ۔ میرا بھی شکر ادا کیا کرو، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کرو، میرے بھی شکر گزار بندے بن جاؤ اور ماں باپ کے بھی شکر گزار بن جاؤ۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، پھر اکٹھے ذکر ہے۔ فرمایا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، یہ آیت کریمہ کے آخری لفظ ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تم نے یاد رکھو تم نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، تو پھر میں دیکھوں گا، حساب و کتاب ہوگا کہ تم ماں باپ کے فرما بردار ٹھہرے تھے یا نافرمان ٹھہرے۔ یہاں ماں باپ کا معاملہ، یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ازالہ بہت ضروری ہے کہ بعض جگہ پہ جب ماں کی شان کا کلام نعت خوان پڑھتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، تو والد کہتا ہے اچھا میرا مقام ہی کوئی نہیں، میں نے تو مزدوری کی، محنت کی، سر پہ اینٹیں اٹھا کے بچوں کو پالا پوسا، سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتا رہا، مزدوریاں کرتا رہا، میرا مقام ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ یہ بیان کرنے والوں اور مبلغین کا یہ انداز جو ہے یہ اصلاح طلب ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت۔ جیسے حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر اس حدیث کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کے متعلق فرمایا تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ انسان اگر غور کرے تو ہمارا دین اسلام متوازن ہے، دین عدل ہے۔ باپ کو جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ قرار دیا، اور ماں کے متعلق کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یعنی باپ کی خدمت اور اطاعت و فرما برداری بھی جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور ماں کی فرما برداری اور خدمت بھی جنت کے جانے کا سبب ہے۔ دونوں کو بیان کر دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور تیرا باپ جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو دروازے سے گزر کے آنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھنا ماں باپ کو ناراض مت کرنا۔ آیات مقدسہ میں غور و فکر کے بعد اب میں حدیث شریف کی طرف آتا ہوں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کرایا تھا۔ والدہ کو اٹھائے ہوئے ہے، کندھے پہ حضور کے سامنے آ گیا، کیونکہ والدہ ضعیف تھی، کمزور تھیں، بیمار تھیں، بڑھاپا غالب تھا۔ تو اس نے آ کر کے جو لوگ حج کر چکے ہیں ان سے پوچھئے کہ کتنا مشقت کا کام ہے۔ آدمی خود اپنا آپ سنبھال کے حج کرے، بڑی مشقت میں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑی تکلیفوں میں سے چکی میں سے پس کر کے پھر حج ہوتا ہے۔ تو وہ شخص جس نے ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کرایا تھا، اس نے عرض کی حضور میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کیا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے خدمت کا؟ حضور نے فرمایا 9 ماہ تک تیری ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایک درد اور ایک تکلیف کا بھی یہ بدلہ نہیں ہوا ہے۔ پھر ایک شخص کعبۃ اللہ کا طواف اپنی والدہ کو کندھوں پہ کرا کے کعبے کا طواف کرا رہا ہے، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اب ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے تھے، تو اس شخص نے کہا حضور میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے کعبے کا طواف کرایا، کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں نے 9 ماہ جو سانسیں لی تھیں تکلیف والی اور دکھ والی، ایک سانس کا بھی ابھی بدلہ نہیں ہوا۔
اسی طرح ایک اور شخص جو ہے اس نے والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر کے طواف کعبہ کرایا، زیارتیں کرائیں، تو وہ سرکار کی خدمت میں آ کر کے پوچھتا ہے حضور میں نے ایسا عمل کیا، میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا ماں نے جو تجھے 2 سال دودھ پلایا ہے ایک گھونٹ کا بھی تو نے بدلہ نہیں دیا ابھی تک۔ یہ مقام ہے ماں کا، اور اس کا کچھ جو سبب ہے اور جس وجہ سے والدین کو عزت و مقام ملا اس کا میں ابتدائی بیان میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور اس کا اندازہ یہ لگائیے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ حضور کے صحابہ کی عزت و عظمت کا تذکرہ، اور معمولی نہیں ہے شرف صحابی ہے کہ ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کرنا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا، وہ صحابی بنتا ہے۔ حضور کی صحبتیں، حضور کا زمانہ پایا، لیکن ان کی والدہ ان پہ ناراض تھی۔ دیکھیے ماں باپ کی ناراضگی کا کیا وبال انسان پر آتا ہے، اور اسے مت بھولیے اور پیش نظر رکھیے کہ حضور کے صحابی ہیں، مقرب ترین ہیں حضور کے، ان کی والدہ ناراض ہو گئیں، تو جب آخری وقت آیا تو ان کی روح جو ہے وہ اٹک گئی، جان نہیں نکل رہی، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا، روح نہیں نکلتی، نزا کا عالم طاری ہوا، تو صحابہ حضور کے پاس آئے کہ حضور یہ معاملہ ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی حضور والدہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا والدہ کو بلا کر کے لاؤ۔ تو والدہ جو ہیں چونکہ بوڑھی تھیں تو حضور ان کے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے میرے آقا کریم خود تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے حضور کے آتے ہوئے دیکھا تو عرض کی حضور آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ مجھے حکم فرماتے میں حاضر ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا تیرے بڑھاپے، بیماری اور نکاحت کا خیال کرتے ہوئے میں خود چل کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا یہ علقمہ کیسا آدمی ہے تیرا بیٹا؟ اس نے کہا بہت نیک ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، اور بڑی اچھی طبیعت کا ہے، متقی ہے، صالح ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو اس سے ناراض ہے؟ ہاں حضور میں اس سے ناراض ہوں، فرمایا اسی لیے اس کی جان نہیں نکل رہی، روح اٹک گئی ہے، کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو حضور نے فرمایا پھر ایسا کرو، حضرت بلال سے فرمایا کہ ماں ناراض ہے نا تو اسے راضی کرنے کے لیے، تو حضور نے ارشاد فرمایا تیرا بیٹا تکلیف میں ہے تو اسے معاف کر دے، اس سے راضی ہو جا، تاکہ جاں کنی کے مراحل میں اس کے لیے آسانی ہو جائے، اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ تو اس نے کہا حضور میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا، ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو، اگر ماں معاف نہیں کرتی تو حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، ان میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اٹھا کر اس میں پھینک دو۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو حضرت علقمہ کی والدہ نے عرض کی حضور بیٹا تو میرا ہی ہے، میں آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ حضور خدا کے لیے آگ میں نہ جلائیے۔ اچھا فرمایا دنیا کی آگ میں علقمہ کا جلنا تجھے پسند نہیں تو کیا یہ تو پسند کرتی ہے کہ تیرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ تو اب جرم کیا تھا، یہ قابل توجہ بات ہے، اس پر میں آج کے جو وقت میرے پاس ہے اس پر اب گفتگو کروں گا، وہ غور سے سننے والی ہے۔ ماں کیوں ناراض تھی؟ ماں کہتی بیٹا میرا عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو نافرمانی کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ صحابی رسول ہے، نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، قصور کیا تھا؟ ماں کیوں ناراض ہوئی؟ جرم سنیے ذرا غور سے، جسے ہم جرم ہی نہیں سمجھتے۔ جرم یہ تھا کہ ماں کہتی ہے حضور بس اتنی سی بات ہے کہ جب معاملات آتے تھے تو ماں پر بیوی کو ترجیح دیتا تھا، ماں پر بیوی کو ترجیح دیتا تھا، نظر انداز کرتا تھا اور بیوی کو فوقیت دیتا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔
ماں کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ ماں پر بیوی کو یا ترجیح دینا یا باپ پر بیوی کو ترجیح دینا، اس کے بارے میں آگے میں حدیث شریف عرض کروں گا۔ اتنا سا جرم تھا کہ جب بھی معاملہ آتا تو ماں کا خیال نہیں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بیوی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئیں گے، ماں اگر مکان کے سین میں بیٹھی ہے تو چھپا کے لے جائیں گے بیوی کے لیے کہ کہیں ماں نہ دیکھ لے، باپ نہ دیکھتے۔ ترجیح دینا بیوی کو ماں پر، یہ بہت بڑا جرم ہے اور ناپسندیدہ بات ہے۔ اس پر ذرا توجہ سے سنیے۔ جب ماں نے معاف کیا، حضور میں نے آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، فرمایا دنیا کی آگ میں جلنا پسند نہیں ہے تو کیا یہ پسند کرتی کہ آخرت کی آگ میں جلے؟ ماں کی مامتا پر جب چوٹ لگی تو عرض کیا حضور میں نے دل و جان سے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جب ماں نے معاف کیا تو صحابہ دوڑ کر گئے کہ علقمہ تو نزع کے عالم میں ہے، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا، تکلیف میں ہے، جان کنی کا مرحلہ ہے۔ صحابہ کہتے ہم جب گئے تو حضرت علقمہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر ایسی روح پرواز کر گئی جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور ان کی حضور نے جب نماز جنازہ پڑھائی، ذرا غور سے سننا، نماز پڑھنے والے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے اکثر و بیشتر، کیونکہ انہیں مان ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں۔ ماں باپ کا معاملہ آئے تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ تمام والدین کے حقوق، عزت و احترام، حسن سلوک کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے جھنجھوڑا گیا قرآن مجید کے اندر، حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اب کلمہ جاری ہوا تو ان کی روح پرواز کر گئی آسانی کے ساتھ۔ اب اگلی بات غور سے سنیے، جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضور نے حاضرین کی طرف رخ کیا، فرمایا تمام مہاجرین و انصار صحابہ سنو، جو موجود ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، اور جو جنازے میں موجود نہیں ان تک میری یہ بات پہنچا دو کہ جو ماں باپ کا نافرمان اور گستاخ اور بے ادب ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، دیکھیے ماں کا مقام کیا ہے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم اس حدیث کو لائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا جب وصال ہوا تو حضور کی عمر مبارک 6 برس تھی، 6 سال کی عمر مبارک تھی، اور والد ماجد کا انتقال تب ہوا تھا کہ حضور کے ولادت، پیدائش اور میلاد سے 2 ماہ قبل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت آمنہ کے شکم میں حضور کو 7واں مہینہ تھا تو اس دوران حضور کے والد ماجد کا وصال ہو گیا، اور ان کے وصال کے 2 ماہ بعد میرے آقا کی ولادت ہوئی، تو اور حضور کی عمر مبارک صرف 6 برس تھی کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، اور حضور کی والدہ حضور کے ننہال گئی تھی مدینہ منورہ۔ واپسی پر ابوا شریف کے مقام پر دوران سفر ہی حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور شدید تکلیف اور بخار ہوا تو حضور ان کا سر دباتے تھے نبی کریم علیہ السلام، 6 سال کی عمر مبارک میں، مسلم شریف میں اپنی والدہ ماجدہ کا سر بھی دباتے تھے اور آنسو بھی بہا رہے تھے والدہ کی تکلیف دیکھ کر۔ جب ان کا وصال ہوا تو انہیں ابوا شریف پر ہی دفن کر دیے گئے دوران سفر۔ تو حضور ایک سفر میں تھے تو حضور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ دوران سفر صحابہ سے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ تو صحابہ جب تشریف لے گئے حضور تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ حضور ابھی تشریف نہیں لائے، تو صحابہ میں سے حضور کے مزاج شناس اور رازدان ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، وہ تیزی سے چل کے گئے کہ حضور کی طرف، دیگر صحابہ بھی پیچھے پیچھے چلے، دیکھا حضور ایک جگہ پہ بیٹھ کے زار و قطار رو رہے ہیں، تو پوچھا حضور خیریت تو ہے؟
کہ آپ ہم سے الگ ہو کر یہاں تشریف لے آئے اور آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں۔ حضور نے فرمایا ھذا قبر امی، یہ میری ماں کی قبر ہے، میں اپنی والدہ کی قبر پہ حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کاش آج میری والدہ اس ظاہری حیات میں ہوتی تو دیکھتی میرے بیٹے کا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے، کاش میری والدہ آج حیات ہوتی اور وہ دیکھتی کہ میرے بیٹے کے شہرت شرق و غرب پوری کائنات میں ان کی تعظیم اور ادب و احترام و ذکر کے ڈنکے بج رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو روتے ہوئے اپنی والدہ کی قبر پہ دیکھا۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے۔ اور نماز کے اندر رونے کی بات پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، یعنی والدہ کا معاملہ کہ حضور سفر میں ہیں اور آپ والدہ کی قبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ماں باپ کو دفن کرنے کے بعد کتنی مرتبہ ہماری حاضری ہوئی اپنی ماں کی قبر پر۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ہر جمعے کے دن جو شخص اپنی ماں باپ یا دونوں میں سے ایک فوت ہو گئے ہوں ان کی قبر پر جا کے حاضری دے، دعائے مغفرت کرے، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت لکھ دیتا۔ یہ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تو والدین کے وصال کے بعد ان کا حق ہے کہ ان کی قبر پہ حاضری دی جائے۔ حاضرین محترم، تو ان آیات مقدسہ سے یہ معلوم ہوا کہ والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور عمومی طور پر میری گفتگو جو ہے اس میں زیادہ تر حصہ جو ہے وہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں سے ہوتا ہے، ورنہ واقعات جیسے مقررین آج کرتے ہیں اور پھر فیس بک پہ آتا ہے ایسا بیان جس سے آپ کا کلیجہ پھٹ جائے، تو میری وہ طبیعت و عادت و مزاج نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں قرآن و حدیث سنایا جائے۔ واقعات تو بے شمار ہیں کہ فلاں نے ماں کا ادب کیا، فلاں نے ادب کیا، فلاں نے احترام کیا، لیکن یہ جو قرآنی تعلیمات ہیں اور حضور کے ارشادات ہیں احادیث مبارکہ، ان کے اندر جو تعلیم ہے وہ بڑا اونچا درجہ ہے۔ قصے کہانی سے لوگ قصے سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں۔ دو حدیثیں میرے اس وقت پیش نظر ہیں، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہماری کتنی مسئلہ، ہم یہ دین کے کاموں میں لگے ہیں یا دنیا کے جتنے بھی ہمارے معاملات، کہ لوگ چلے لگانے چلے جاتے ہیں کہ یہ چلہ لگانے گیا جی، سال کا چلہ ہے، 6 ماہ کا چلہ ہے، یہ بستر اٹھائے تبلیغ پہ گیا ہے، فلاں یہ کام کر رہا ہے۔ یہاں اندازہ لگائیے کہ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، حضور مجھے اجازت دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی ہاں حضور والدین زندہ ہیں۔ فرمایا جا اپنی ماں باپ کی خدمت کر، تجھے جہاد کے برابر ثواب مل جائے گا۔ حالانکہ جہاد اسلام کی تعلیمات میں سے چوٹی کی ایک تعلیم ہے، جہاد فی سبیل اللہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ لیکن یہاں معاملہ ہے والدین کا۔ جب والدین کا معاملہ آ جائے گا تو پوچھا گیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، فرمایا جہاد پہ نہ جا، تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں تو جا کر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، تجھے جہاد کے برابر ثواب مل جائے گا۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ پوچھا گیا ای العمل افضل یا رسول اللہ، حضور جو فضیلت والے عمل ہیں ان میں سے اونچے درجے کا فضیلت والا عمل کیا ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعات میں نے نماز کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی، لیکن آج پھر نماز کا ذکر آ گیا، اور یہ غور سے سننے والے ای العمل افضل یا رسول اللہ، حضور سب سے فضیلت والا عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، جب نماز کا وقت ہو جائے ساری مصروفیات ترک کر کے نماز کو ادا کرنا، الصلاۃ علی وقتہا افضل عمل۔ وقت ہو جائے ساری مصروفیات ختم، بس ایک ہی فکر ہے کہ اب نماز کی ادائیگی کی تیاری کرنی ہے، نماز ادا کرنی۔ ثم من یا رسول، پھر حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین،
ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ان سے بھلائی کرنا، ان کی عزت و احترام و توقیر کرنا۔ تو نماز کو افضل عمل قرار دیا۔ پوچھا کہ حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین۔ اب بلائیے قرآن کے وہ 5 مقام جن پر اللہ کی عبادت کے بعد فوراً ماں باپ کا حق بیان کیا گیا قرآن کے اندر، اور اس حدیث کے اندر اللہ کی عبادت کا سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت نماز ہے۔ اس کے بعد حدیث کے اندر ماں باپ سے حسن سلوک کا ذکر کیا گیا۔ الصلاۃ علی وقتہا وبر الوالدین۔ حاضرین محترم، والدین کا معاملہ بڑا مختلف ہے۔ تیسری حدیث بھی پیش نظر آ گئی اس وقت۔ حضور نے فرمایا، جس نے، یہ غور سے سننے والی بات، وہ فرمایا جس نے مسکرا کر ماں باپ کا چہرہ دیکھا، اللہ تبارک و تعالی اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا اس پہ کیا خرچ ہوا؟ ماں باپ کا چہرہ مسکرا کے دیکھنا، مطلب ہے محبت سے، پیار سے، رافت سے، پیار بھری نظروں سے ماں کا چہرہ تکنا، باپ کا چہرہ تکنا۔ یہ کیا ہے؟ مبرور حج کا ثواب۔ معلوم یہ ہوا جیسے کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ میں آپ گئے، حرم صحن میں بیٹھے ہیں، صحن حرم میں بیٹھے ہیں، صحن حرم میں ہیں، سامنے بیت اللہ ہے، کوئی ذکر، کوئی ورد، کوئی اذکار نہیں کر رہے، محض نگاہ اٹھا کر بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کعبے کو دیکھنا جس طرح عبادت ہے، ماں باپ کا چہرہ فقط محبت سے دیکھنا مبرور حج کا ثواب ہے۔ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا، مسکرا کر دیکھنا، پیار سے دیکھنا، یہ مبرور حج کا ثواب ہے۔ اور محض کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، تو ماں باپ کا چہرہ بھی پیار سے دیکھنا عبادت ہے۔ حاضرین محترم، نازک پہلو یہ ہے جس کا میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، بچپن میں ماں باپ اولاد کو سنبھالتے ہیں، جب بڑھاپا آتا ہے پھر اولاد سنبھالتی ہے۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے، اے ماں میرے کو نہیں سانبھی لاندی، لے جائے نو۔ باپ جب اپنی زندگی میں اولاد کے نام کچھ لگا دیتا ہے نا، تو میں نے بڑے باپ دیکھے ہیں جو روتے ہیں آ کر میرے پاس، کہتے ہیں ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے دے چکے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے کاروبار بچے کے سپرد کیا، ہر چیز اس کے نام لگوائی، اب میری یہ حالت ہے، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتا۔ یہ احتیاج ماں باپ کے دل میں جو اولاد کی ہے، وہ ان سے پوچھئے جن کے ہاں اولاد نہیں۔ تو بے نیاز رب نے توجہ دلائی، جھنجھوڑا تیرے ماں باپ بچپن میں انگلی پکڑ کے تجھے چلاتے تھے اور تیرے منہ میں کھانا ڈالتے تھے، پینا ڈالتے تھے، تجھے چلاتے تھے، تیری گندگیاں دھوتے تھے۔ اب اگر ان پہ بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی ہے، ان کی گندگی کو دھونا کون کرے گا؟ بیٹی کرے گی، بیٹا کرے گا۔ اور اس وقت اگر کوئی دل میں کٹن محسوس کرے، نفرت کرے ماں باپ کے بڑھاپے، بیماری، تو اس وقت پھر اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہارے اعصاب کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں۔ وہ خود کماتے ہیں، آتے ہیں، تمہارے لیے سبزی لا رہے ہیں، گوشت لا رہے ہیں، تمہارے لیے پھل لا رہے ہیں۔ تم چھوٹے سے تھے، کہتے پاپا میرے لیے کیا لائے ہو، ابو میرے لیے کیا لائے ہو، اتنی تکلیفیں اٹھائیں تیرے لیے۔ اب یہ وقت آ گیا، تو دوائی لا کے دینے سے بھی عاجز آ گیا، ان کا حال پوچھنے سے بھی تیری طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا خبردار، ماں باپ کا نافرمان، بے ادب و گستاخ، یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ حاضرین محترم، میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، ان کا معاملہ ذرا دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ حضور کے پاس آئے تو آ کر عرض کیا، حضور میری بیوی کی مجھ سے بڑی محبت ہے، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، ہماری بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس میں بہت پیار ہے، محبت ہے، بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے،
میری بیوی میری تابع فرمان ہے، خدمت گزار ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بڑی اچھی زندگی ہماری گزر رہی، لیکن ہمارے باپ عمر کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دے، کہ میرے باپ عمر میری بیوی کی کچھ ایسی عادات یعنی ادب و احترام کا کچھ کمی، مزاج کی ترشی و تیزی، تیز تیز گفتگو کرنا، اونچی آواز سے والدین کے سامنے بولنا، یہ کتنی نافرمانی کا معاملہ دیکھیے۔ بس اتنی سی بات تھی کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ اس کی مزاج کی تیزی، گفتگو کے اندر تیزی اور اونچی آواز سے بات کرنا، یہ ہمارا ماحول نہیں، اسے طلاق دے دے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فابئی، تو حضور میں یہ غلطی کر بیٹھا، باپ نے کہا بیوی کو چھوڑ دے، طلاق دے دے، میں انکار کر بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا ابا جی میں طلاق نہیں دیتا، کیونکہ میرا معاملہ ٹھیک ہے، آپ سے اگر معاملہ ہے تو پھر میں تو طلاق نہیں دیتا۔ حضرت عمر فجاء عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر آئے حضور کے پاس، سارا معاملہ بیان کیا۔ حضور فرمایا اے عبداللہ جس طرح تیرا باپ کہتا ہے اس طرح کر لے، بلکہ حدیث کے لفظ میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے حکم دیا طلقھا، فرمایا بیوی کو طلاق دے دے، جو تیرا باپ کہتا ہے وہ فائق ہے۔ ماں باپ کو ناراض نہ کر، بیوی اور مل جائے گی، لیکن ماں باپ ناراض ہو گئے آخرت برباد ہو جائے گی، قبر برباد ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ نے حضور نے فرمایا طلقھا، بیوی کو طلاق دے دے، جیسے تیرا باپ کہتا ہے وہ کرے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کا شکایت کی اپنے والد ماجد۔ کیا شکایت کی؟ حضور میں جو کچھ کماتا ہوں میرا باپ کہتا ہے مجھے دے، میں جو کماتا ہوں میرا باپ کہتا ہے مجھے دے، میرے ہاتھ میں دے۔ یہاں تو معاملات ہمارے معاشرے کے بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ بیویاں پتہ کیا کہتی میرا خامد جو کچھ کماتا ہے ماں کی تلی پہ لا کے رکھتا ہے، کوئی ایسا تعویذ دے دیں جو کمائے میری تلی پہ لا کے رکھے۔ ابھی اس حدیث کے اندر اس کی رہنمائی ہے کہ میرا خامد جو کماتا ہے ماں کو دیتا ہے، باپ کو دیتا ہے، کوئی ایسا تعویذ کر دیں کہ جو کمائے میری تلی پہ لا کے رکھے۔ یہاں دیکھیے حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور میرے ابا جان کہتے ہیں جو کماؤ مجھے دیا کرو اور خرچہ مجھ سے لیا کرو، کیونکہ باپ ہے نا، سربراہ ہے، لاؤ خدمت کرو باپ کی، وہ تمہیں خرچہ دے۔ حضور کمائی میری ہے، باپ اس میں سے مانگتا ہے مجھے دے مجھے دے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تو بھی انت و مالک لوالدیک، فرمایا تو بھی اور تیرا مال تیری ماں اور باپ کا ہے، تو بھی ماں باپ کا، تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے۔ حاضرین محترم، والدین میں اسلام کا جو مقام ہے، 2 جمعات مبارکہ میں یہ درس مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد